السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شیء قدیر الذي خلق الموت والحیاة ليبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ قال الله سبحانه وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام۔ قال الله سبحانه وتعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة۔ قال الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن كيد إن كاد وينونيخ على صخرة استناخ۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله۔ صدق اللہ سبحانہ وتعالی صدق رسولہ النبی الکریم۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت صدارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، میرے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مٹے نام یوں کے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے زندگی کی سٹوری ہے، سود الانسان سود الدہر کا جس کا نام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حل تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، چاہے تم مئی والا پہ رہو، چاہے امریکہ افریقہ آسٹریلیا میں رہو، ہر انسان کے اوپر ایک ایسا وقت گزرا ہے جب وہ کوئی قابل تذکرہ چیز ہی نہ تھا۔ چند سال پہلے کی بات ہے، میرے اور آپ کا نام و نشان ہی نہ تھا، اس بستی مائی والا پہ کوئی اور لوگ بسا کرتے تھے، خیر پٹامے والی میں کوئی اور لوگ بسا کرتے تھے، پھر اللہ نے چاہا اللہ تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج۔ دو ملے جلے نطفوں سے میرا اور آپ کا سٹارٹ ہے، ایک باپ کا نطفہ ہے اور ایک ماں کا نطفہ ہے، تین اندھیروں کے اندر جن کے اللہ پروٹیکشن بھی کرتا ہے اور جن کو اللہ پالتا بھی ہے، اور پھر 9 مہینے تک ایک ماں کے پیٹ میں سارا پروسیس چلتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں، ابھی 70 سال والے بیٹھے ہیں، 80 سال والے بیٹھے ہیں، اور نوجوان بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، چند سال پہلے میرا اور آپ کا کوئی نام و نشان نہ تھا، اللہ کی مشیت نے چاہا تو میں اور آپ وجود میں آئے۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج۔ اب بات سنیے، جانے والے تو چلے جاتے ہیں، بھائی حافظ ایوب صاحب، وزیر احمد صاحب، نذیر احمد، امیر احمد کی والدہ چلی گئی اس دنیا سے، بچوں نے ان کی یاد کی محفل سجائی ہے، ماں کی یاد کی مجالس۔ تو پیارے دوستو، سونے نبی کی عمر 63 سال ہے، ایک ماں کی یاد کی محفل سونے حبیب نے 57 سال بعد ہی بڑھائی ہے، اور وہ کدھر بنائی ہے؟ ایسے لوگوں بنی قبر پہ جا کے۔ میں قریب سے گزرا، میں وہاں جا نہیں سکا جب ہم مدینہ سے یمبو جا رہے تھے، پھر جدہ، پھر مکہ، لیکن اس جگہ جہاں ابوا ہے وہ ادھر نہیں جا سکا میں، انشاءاللہ جائیں گے۔ تو سونے حبیب نے ماں کی یاد کیسے منائی ہے؟ صرف ایک دن، ویسے رسمہ رواج تو لکھ لو، ماشاءاللہ بڑی پیاری بستی ہے، اہل عقیدہ لوگ ہو، ماشاءاللہ اللہ اس میں برکتیں دے۔ تو میں پڑھا لکھا ہوں، میں کوئی آج تک امید ہے کوئی 2 نمبر گال تو میرے کو کہنا سنی ہو سی، چنگی گال کوشش کرنے سناون جی تے پکی گال، تو یہ نہیں کہ تو واپس لڑاتے پھر کباریت دی گال کرتے، چھیڑ سکتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے نہ ہی چھیڑے جو ہوں تو نہ بہترین ہے کہ اگر ہم نے توڑ دیا امت کو تو پھر کل قیامت میں اللہ کے حبیب کو کیا جواب دیں گے۔ تو بہرحال سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 57، ایک تھوڑا سا اشارہ میں اس طرف کر دوں، جیسے مولانا کہہ رہے تھے ماں کی شان، تو ماں کی شان تو سب ماشاءاللہ مجھ سے بڑے بھی بیٹھے ہیں، کتنے مولویوں کا آج تک ہم نے سنا، لیکن کتنے مولوی ہم نے ہضم کر لیے، کتنے مولویوں نے ہمیں داڑھی کی عظمت بتائی، لیکن ول بھی نہیں دی دکان تے بہندا کھڑا ہے،
کتنے مولویوں نے ہمیں ماں کی عظمت سنائی لیکن پھر بھی ماں کو دکھ دیتا ہے. کتنے مولویوں نے ہمیں باپ کی عظمت سنائی لیکن پھر بھی باپ کے اگوتھیا کھڑا ہوتا ہے. کتنے لوگوں سے اور کتنے مولویوں سے ہم نے خیر علوم کے جلسے آپ میں سے کتنوں نے اٹینڈ کیے اور اس میں کتنے ماشاءاللہ 16 سال سے جلسہ ہو رہا ہے اور وہاں پہ کتنے علماء کرام تشریف لائے جنہوں نے ہمیں نماز کی اہمیت بتائی, روزے کی اہمیت بتائی, زکوٰۃ کی اہمیت بتائی, حج کی اہمیت بتائی, صدقہ عشر کی اہمیت بتائی. جانوروں کی زکوٰۃ کا علم ہے لیکن عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون مائی والے میں رہ کے مجھے راضی کرتا ہے اور کون نفس و شیطان کو راضی کرتا ہے. سونے حبیب جا رہے ہیں حج کے لیے, مدینہ سے قافلہ رواں دواں ہے اور مکہ کی طرف جا رہا ہے اور سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے معروف اور شارع عام کو چھوڑا اور ابوا کی طرف رخ کر لیا. نئے لوگوں کو پتہ نہ چلا کہ اس طرف کیوں رخ کیا گیا ہے اور یہ راستہ جو معروف ہے اس کو کیوں چھوڑا گیا ہے, لیکن جڑے پرانے بیلی سنگی ساتھی ہیں ان کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی کا رخ اپنی ماں کی قبر کی طرف ہو چکا ہے. اور پھر پہنچے ہیں وہاں پہ سہولیات تو ابھی بھی اس سال میں بھی یعنی اس وقت میں بھی وہاں سہولیات کچھ ویڈیوز آتی ہیں تو بالکل لکو تک سہارا ہے, پہاڑی علاقہ ہے اور وہاں پہ بی بی آمنہ کی قبر موجود ہے کہ جن کے لخت جگر زمانے دے رنگ سارے تیری خاطر بڑھائے نے آسمانہ دے. میں اس ہستی کا تذکرہ کر کے تاکہ ماں کی عظمت تب ہی سمجھ میں آئے گی جب ماں کی عظمت کرنے والی ہستی کا پتہ ہوگا ہمیں. زمانے دے رنگ سارے تیری خاطر بڑھائے نے آسمانہ دے چند تارے تیری خاطر سجائے نے. دکھا کے وضحا چہرہ ذرا دیدار دے اپنا میں اقصا وچ نبی سارے تیری خاطر بلائے نے. تیری خاطر میں وچ قرآن قسمہ وچائیاں نے تیرے قرآن دے پارے تیری خاطر بڑھائے نے. ابھی میں نے ایک نعت لکھی, نبی پاک کا حسن و جمال دیکھو نا, نبی پاک کا حسن و جمال دیکھو نا, خدا کی کاریگری کا کمال دیکھو نا. قرآن میں چلیے پورے مستند حوالے سے نون. اب میں نے کچھ شاعری سیکھ لی تو اب اپنے شعر سنانے کا بھی مزہ آتا ہے. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لعجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. اس لفظ کو میں شعر میں لایا ہوں, سنیے اور مزہ لیجئے. کلام رب میں گواہی, کلام رب میں گواہی خلق عظیمانہ, کلام رب میں گواہی خلق عظیمانہ, رسول پاک کے عمدہ خصال دیکھو نا. سونے نبی نے دشمنوں کے ساتھ بھی کیسا کیا کہ سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی, سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی, سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا, سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا, سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں, سلام اس پر کہ جس نے بروں کو فرمایا یہ میرے ہیں, سلام اس پر کہ جس نے زندگی کا راز سمجھایا, سلام اس پر کہ جو خود بدر کے میدان میں آیا, سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں, سلام اس پر کہ جو زخمی ہوا بازار طائف میں. تو ان کا تذکرہ سنا رہا ہوں اور اسی طرف میں اس اپنی نعت کو لے کے جاؤں تو احد میں حمزہ ہوئے ہیں شہید پھر بھی آپ معاف کرنے میں ہیں بے مثال دیکھو نا. وہ جس کی صبر چلیے مکہ کی پتھریلی وادیوں میں اور ریتلے میدانوں میں اور ایک حبشی غلام ہے اور وہاں تپتی ریت پہ لیٹا ہوا ہے اور اس کے سینے پہ پتھر ہے اور اس کی زبان سے احد احد نکل رہا ہے. وہ جس کے صبر کے چرچے جہان بھر میں ہیں, وہ جس کے صبر کے چرچے جہان بھر میں ہیں, غلام ان کا وہ حبشی بلال دیکھو نا. نبی پاک کا حسن و جمال دیکھو نا, مدینہ پاک میں مدفن ہے چاہتا ازہر. مانگا کیجئے سونے نبی جیسی زندگی اپنائیے اور ان کے نگر میں موت مانگیے, ان کے قبر یعنی ان کے نگر میں قبر مانگیے. اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک. مدینہ پاک میں مدفن ہے چاہتا ازہر, خدائے پاک سے میرا سوال دیکھو نا. نبی پاک کا حسن و جمال دیکھو نا. اس نعت کے ساتھ جو میں نے ہزاروں دفعہ سنا لی ہوگی, آج مائی والا پہ بیٹھے ہوئے بوڑھوں کو جوانوں کو سناتا ہوں. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي. یہ ساری تمہید میں اس لیے باندھ رہا ہوں تاکہ اس ہستی کا ایک عمل بھی میں آپ کو بتاؤں تو آپ دل جان اس پہ نشاور کر لیں.
آج دیکھو کوئی ایم این اے، ایم پی اے، بیوروکریٹ، جج، سیاست جو کسی عہدے پہ بیٹھا ہو تو اس کی بات کی نا بڑی اہمیت سمجھی جاتی ہے. ساتھی آتے جائیں، بیٹھتے جائیں اور توجہ سے بات دل کے کانوں سے سنتے رہیں. جانے والوں کے لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں اسالے صاحب یہی ہے کہ ہم اس محفل میں نا پیارے دوستوں سارے توبہ کر کے جائیں اور سارے جتنی دیر بھی بیٹھیں اللہ کی طرف متوجہ رہیں. دیگاں دی طرف متوجہ نہ رہے. وہ تو مقدرہ نہیں کھیل ہے یار. ہو بھی سکتا بندہ ہوں آ کے میں اتنی بوٹیاں کھاساں تو پہلی بوٹی کھاندے ہی بندے دی سال ہی نالی بولنے پڑی اور صحیح رہی سیدھا تھیا پیا اسے. تو مقدرہ دی کھیل ہے نہ کہ میرے سامنے پرات پہنتا میں کھا کے انسان اور نہیں کھا. کتنی دفعہ گھروں میں ایسے ہوتا بندہ بیٹھا ہوتا ہے باہر کوئی بلانے آ جاتا وہ کھانا درے کا درا رہ جاتا ہے. تو اس لیے پیارے دوستوں اس طرف تو امید ہے کسی کی ہوگی بھی نہیں نظر. کھانا پینا تو چلتا رہتا ہے. ویسے اپنے آپ کو نا تذکیر کا رمضان بالکل قریب آ چکا. ایک بات اس پہ کر کے پھر واپس آتا ہوں جو نعت پڑھ کے پھر میں ماں کی شان پہ جو سونے نبی نے ماں کی شان ہمیں ان کی قبر پہ بیٹھ کے یعنی اپنی ماں کی قبر پہ بیٹھ کے بتایا بس وہی ایک قول میں سنا کے انشاءاللہ اجازت لوں گا. تو شہر رمضان سونے نبی رجب سے دعا شروع کر رہے ہیں تو تسا امید سارا شروع کر کی دی اسی نہیں کی تھی تو ہم تو کر دی ہے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. 2 مہینے پہلے ایڈوانس دعا شروع کی تھی سونے نبی نے. اے اللہ سا کو رجب وچ برکت رے، شعبان وچ برکت رے، اے اللہ سا کو رمضان تک پہنچا رے. اور پورے قرآن میں تو آپ کو پتہ ہے رمضان دا لفظ کتنی دفعہ ہے. پورے قرآن وچ الحمد گنتے الناس تک پورے قرآن وچ پیارے دوستو لفظ رمضان صرف ایک دفعہ ہے. تو جہاں پہ لفظ رمضان ہے تو مجھے اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے نا کہ میں آیت رمضان تو سیکھ لوں. رمضان آنے سے پہلے پہلے اگلا رمضان تو بڑا دور ہے اور یہ بھی ابھی 7-8 تاریخ ہو رہی ہے لیکن یہ بھی ان دنوں میں بھی کتنوں کے جنازے اٹھ جائیں گے پتہ نہیں ہے. لیکن تھوڑا نیڑے آگے تا آساں امیدیں لئی بیٹھے ہیں کہ اللہ صاحب اے مارا رمضان تا نصیب کر دے. اگلا تا بڑا دور ہے اس لیے 2 مہینے پہلے ایڈوانس دعا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. سونا رب فرمیدہ رمضان دا تعارف سناما. رمضان کیا ہے؟ شہر رمضان. آپ بتا دے ہوتا ہے دیہاتی سے رہ کے جب اپنی زبان آتے ہیں یا روزے آمن والے تیاری کرو تھوڑی گرمی ہو سی لیکن ہم کیا کہہ رہے تھا روزہ دی تیاری کرو. لیکن اللہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں سب سے پہلے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کے ساتھ پیارے دوستو بڑے بیٹھے ہیں مجھ سے بہت اچھے بیٹھے ہیں دیہاتی لوگ ویسے بھی آپ سادہ سادے ہیں اور پوری پٹی ہماری یہ دیندار پٹی ہے اللہ اس میں اور برکت نصیب فرمائے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رب کا مطالبہ کیا ہے؟ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا. سنو یہ نکتہ شاید تو کہ مولوی کو نہ سنو ہوئے یہاں پہ یہ ذکر نہیں کیا گیا کہ اتارنے والا اللہ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا. اتارنے والا کون ہے اس جگہ ابھی ذکر نہیں آیا. تو یہ ایک خوبصورت سا نکتہ لیجئے اور دل کے کانوں سے لیجئے. اللہ چاہتے ہیں کہ سونے حبیب دا ہر امتی کم از کم ماہ رمضان میں قرآن کو کھولے اور قرآن کو دوبارہ سے قسم کے اپنا تعلق اس سے آراستہ اور پیوستہ کرے اور ڈھونڈے تلاش کرے کہ قرآن کا اتارنے والا کون ہے. جو اللہ تو کہہ رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اتارنے والا کون ہے اس کا تعارف قرآن کے پہلے صفحے سے ملے گا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. آگے چلو گے آیت الکرسی آئے گی. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم. تو اللہ کا تعارف ملے گا. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. قرآن میں اللہ کا تعارف ملے گا. عالم الغیب والشہادہ الکبیر المتعال سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وصارم بالنہار. اس رحمان کا تعارف ملے گا. الرحمن علی العرش استوى. اس کی بادشاہی کا پتہ چلے گا. چھوٹے موٹے بادشاہوں کے سامنے سر نہ ٹیک دیا کرو اور ان کے پاس بھکاری بن کے نہ جاؤ. اللہ کا در ہی وہ در ہے کہ جس پہ سر جھکایا جائے اور اسی پہ سر کا جھکانا جچتا بھی ہے بنتا بھی ہے اور سجتا بھی ہے.
جچتا بھی ہے، بنتا بھی ہے، سجتا بھی ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی۔ اس اللہ کا تعارف رمضان کے مہینے میں خصوصی پیکج ہے۔ اس رب سے تعارف بنو، اس رب سے تعلق بنو جو الرحمن ہے، جو الرحیم ہے، الملک اللہ، القدوس السلام اللہ، المؤمن المہیمن اللہ، العزیز الجبار اللہ، المتکبر الخالق اللہ، الباری المصور۔ کیسا ڈفرنس ہے ان میں؟ خالق کہتے ہیں تخلیق کرنے والا، اور باری کہتے ہیں روحوں کا ڈالنے والا، اور بدی کہتے ہیں بدی کہتے ہیں نقشوں کے بغیر بنانے والا، مبدی کہتے ہیں مٹیریل کے بغیر بنانے والا، المصور کہتے ہیں شکلیں بنانے والا۔ تو بھائیو اللہ الخالق بھی ہے، اللہ المصور بھی ہے، اللہ الباری بھی ہے، اللہ البدی بھی ہے، اللہ المبدی بھی ہے۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ اللہ ہوا، اللہ ہوا۔ تو بھائیو یہ شہر رمضان، ایک ہی نقطہ پھر موقع ملا تو رمضان سے پہلے یا رمضان میں قریبی بستی والے نے بلایا تو سنائیں گے۔ فی الحال یہ ایک نقطہ میں نے دیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا۔ اتارنے والا کون ہے؟ آؤ پھر ڈائیو ان کرو قرآن کے اندر۔ قرآن میں ہو وہ تزن مرد مسلمان، اللہ کرے عطا تجھ کو جدت کردار۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ چلیے جو پہلا مضمون چل رہا تھا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ جتنے بیٹھے ہوئے میرے ہاتھ اپنے گوراں تے سمجھو آج تو بات گاڑی تے نہ کینچی لاؤ نہ اس طرح لاؤ، منت ہے ساڈی۔ کچھ سکو اگر تسا اچھا سمجھ دے تو سڈے ہوئے تو اچھی گل بگو نصیحت کرے نے باویں ہاتھ جوڑے بیٹھے تے گوراں تے ہاتھ سمجھو آج تو بعد نبی دا طریقہ نہ توڑو، کیونکہ سب تو کائنات دی سونی ہستی اوہی تے ہے۔ ان دے ورگے بن ویسو گھاٹا دسو دا یا فائدے دسو؟ آدھے تے سارا فائدے دے ول نہیں دی دکان دے پتہ نہیں کیوں بجے کھڑے ہوندے جمعے تو پکی حاضری لئی کھڑے ہوندے جمعے دی تیاری کیا ہے؟ شیو کراؤں۔ انا للہ استغفر، پٹھا اس طرح پھیرا نا تھوڑی چم، اور جڑا داڑھی کٹا تے آوے نا اگلا بندہ آکھے یار آج تک چمکدا ودا ہے، اور وہ بھی اپنے ایمان دی فکر کرے۔ جڑا سونے نبی دی ورگی شکل کو تروڑتے اپنی مرضی دی بڑھا کے آئے ودا تے اگلا بندہ آج پپو لگدا ودا ہے۔ نہ صحیح آنکھیں ہی نہ کرو تے کوئی اس طرح عمل کرو بھی نہ پیارے۔ سنو اور دل دے کان نال سنو، جہاں میں ان سا چہرہ ہے نہ ہے خندہ جبھی کوئی، ابھی تک جن سکینہ عورتیں ان سا ہنسی کوئی نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں، جو چاہا آپ نے مولا اور رکھا ہے سبھی تجھ میں، نہ دیکھا میری آنکھوں نے کہیں تجھ سا ہنسی کوئی، خدائے پاک نے تجھ سا بنایا ہی نہیں کوئی۔ بڑے سونے سونے گزرے وہ یوسف جیسے بھی آئے جن کو دیکھ کے عورتوں نے ہاتھوں پہ چھریاں چلائیں، ایک جھلک جو دیکھی یوسف دی، ایک جھلک جو دیکھی یوسف دی، ہتھ کٹ لیا مصر دی عورتوں نے، اتھے بن ڈٹھیاں اندے نا ادوں لکھا سر کٹوائے جان دے میں حسین اور جمیل۔ صحابہ کو اکثر صحابہ کو پوچھنا تو روایتوں میں آتا ہے کہ سونے نبی دا حسن و جمال کی میں ہا، تو صحابہ آدھن اسا نہیں دسا سکتے کہ اسا حسن دی تاب نہ لا سکے، اسا پورا دیکھ ہی نہیں سکے۔ کتنے سال گزارے لیکن صحابہ پورا اللہ کے حبیب کا حسن بیان بھی نہیں کر سکے۔ وہ جو بنانے والے کا شاہکار ہو اس کا حسن کیسے کوئی بیان کرے؟ حسین و جمیل سب شرما گئے، زیادہ سونی چاہے سامنے آمنے بندہ اوے پناہ کر گئے تو برداشت نہیں تھی۔ حسین و جمیل سب شرما گئے تیرے حسن کے آگے، کسی مانے جہاں بھر میں جنا تجھ سا نہیں کوئی۔ مدینے سے سفر چل رہا تھا، تھوڑی سی مدینے کی شان بیان کر کے پھر چلتے ہیں۔ پوری کائنات کی ماں ہے سونے نبی کی ماں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سونے نبی سارے عالمین استے رحمت ہیں، تو انہاں دی ماں سارے عالمین دی رحمت دی ماں دا کیا بلند و بالا مقام ہو سی۔ تو مدینے تو ٹول گئے ہیں کہ مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں۔ یہ میں محبت جگانا چاہ رہا ہوں، سونے نبی کا ہلکا لگا ہوا ہے، صحابہ سے پوچھتے ہیں میرے صحابہ بتاؤ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ کسی نے کہا نماز، سونے نبی نے فرمایا بہت بلند بہت اچھے، لیکن وہ نہیں جو میں پوچھ رہا ہوں۔
کسی نے کہا روزہ بہت بڑا عمل ہے، اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، ایک حدیث کا مفہوم ہے بہت بڑا، لیکن سننے نبی میں جو پوچھ رہا ہوں وہ نہیں ہے۔ کسی نے کہا زکوٰۃ، کسی نے کہا حج، کسی نے کہا جہاد، کسی نے کہا بہت بڑے عمل ہیں، بہت بڑے عمل ہے اللہ کے راستے میں اپنی جان لگا دینا، لیکن وہ نہیں جو میں پوچھ رہا ہوں۔ تو صحابہ نے کہا سونے نبی جی تو سر دسو، سونے نبی نے فرمایا خلاصہ کلام، اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے محبت، اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے محبت، جتنا زیادہ ہم آپس میں محبت سے رہ لیں گے اتنا کھٹی کھاگن سوں، ورنہ آپس کل پرسوں میں بیٹھا ہوں اسپتال سرکاری ہے، پتہ نہیں کہڑے علاقے دے لوگ ہیں تو آدھن کو چپا کے ٹھکان زمین ہے تے ان دے رولے دے پاروں نہ بس مسات لڑے کھڑے تے رشتہ دار لڑے کھڑے خونہ خون دی دے کپڑے چروا دے پوری برادری دا بھی مکالا کی تھی ودن تے آدھے ہن میڈیکل بڑھنے دے ودن کے پولیس تھانے ڈھکے پہن دے فلانی پارٹی ڈھکی بھی دوجی ڈھکی پئی کیا تو رہا پوری برادری دا میں آدھا ایک دفعہ مکالا تھی کیا کہ نہ تھی گٹھ زمین دا چپا کھانے تے فوٹ کھانے ورنہ تھوڑا گاں پہ جاتی ہے بس سر پاڑی کھڑے تو اس طرح نہ کرو، آپس میں محبت کے ساتھ رہیے۔ تو مدینہ محبت کی جگہ ہے، سنیے مدینہ کی شان میں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، دل مستر ٹھہر جا یا تیرے غمخوار رہتے ہیں، مدینہ ٹھہرنے والے ادب ملحوظ خاطر رکھ، یہاں پر سب جہانوں کے بڑے سردار رہتے ہیں۔ وہاں کا روز ہے یاراں دی گال آ گئی یاری لاتے والا ہے پتہ نہیں یاری ہے یا چھولا دا وڈ ہے اپر چھولا دے وڈ تے پتہ نہیں راضی تھے ودے یاری لو واقعی یاری لو، نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ یاروں کی بات، وہاں کا روزہ انور بڑی ہی شان والا ہے، وہاں کا روزہ انور بڑی ہی شان والا ہے، جہاں پر آقا مدنی کے دونوں یار رہتے ہیں۔ سب سے بڑے یار کی یاری، چلیے غار سور کی طرف، جو کالا نانگ، شاعر کا میں خود شاعر تھوڑا سا بن گیا ہوں تو ہم سمجھ آتے ہیں شعر کے شاعر کتنے محنت سے لکھتا ہے لفظوں کو جوڑنا، تو کالے کا لفظ کتنا گہرا لے کے آیا ہے، جو کالا نانگ سمجھ گیا ہے، جو کالا نانگ ڈنگ مارے ہٹائے نہ جو ایڑی کو، جو کالا نانگ ڈنگ مارے ہٹائے نہ جو ایڑی کو، نبی کے ساتھ روزے میں وہ پہرے دار رہتے ہیں۔ زمین پر ٹکڑا جنت کا نبی کا روزہ انور، اسی روزے میں تم دیکھو عمر جرار رہتے ہیں۔ مجھ کو شہر نبی کی فضا مل گئی، یعنی کہ درد دل کی دوا مل گئی، ہم مدینے میں پہنچے تو ایسا لگا جیسے پردیسیوں کو پناہ مل گئی، آنکھ مخمور ہے دل بھی مسرور ہے، سبز گنبد کی ٹھنڈی ہوا مل گئی۔ سلامی کا طریقہ اور پھر وہ اسی سفر کو پورا کرتے ہیں، ٹائم تو اتنا جلدی گزر گیا۔ تمہارے ساتھ خواجہ خان محمد صاحب کے نا ایک خلیفہ تھے سرگودہ، مفتی شاہد مسعود صاحب ماشاءاللہ سرگودہ کے رہنے والے ہیں، تو کہتے ہیں جب خواجہ صاحب نا 65 حج کیے اور مدینہ کی لاتعداد حاضری ہیں، وڈی بارگاہ اجنا ونن دا ادب سیکھو، جن ہم مسجد ونن دا ادب ہے، اور ہر اللہ کے ولی کے پاس جانے کا کوئی نہ کوئی ادب ہوتا ہے، تو یہاں سب سے بڑی بارگاہ ہے، بارگاہ رسالت، بارگاہ ختم نبوت میں حاضری کا طریقہ، بابا سلام پہ کھڑے ہو کے ایسے کوئی کپڑا ہوتا نا اس کو مروڑنا شروع کرتے، مروڑتے مروڑتے جب گردن پہ زور آتا اور ایسا لگتا کہ جیسے کوئی بھاگا ہوا تو بھجیا ہوا کہہ دیے آج نپیا گیا تو ہون وڈے جج دے سامنے کھڑا کیتا بہنا پیا ہے، تو سوچو کتنا کمزور کھڑا ہوتا ہے، ڈبل مجرم تھیا کھڑا ہوتا ہے، تو ایسا منظر بناتے اس نعت کے اشعار کے ساتھ کہ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کناروں سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیر آئے ہوئے ہیں، ایک جھلک آج دکھا اے گنبد خضرا کے مکی، کچھ بھی ہیں دور سے دیدار کو آئے۔ شرم اسیاں کہتے ہیں گناہ کو، بڑی شرم ہے اپنے کم کارا دوں کہ کچھ کتے، شرم اسیاں سے گرچہ سامنے جایا نہیں جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے۔ تو بابا سلام سینٹر ہوتے ہی زبان سے نکلتا ہے اور جالیاں قریب آتی ہیں، میں کہتا ہوں وہاں تو زبان چپ کر جاتی ہے اور آنکھیں اور دل بولنا شروع کرتا ہے، اور میں نے بڑوں کی نقل میں جو سلام پیش کیا وہ سنا کے
جالیاں قریب آتی ہیں، زبان سے نکلتا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نظار بن معد بن عدنان بن عبد بن حمیسہ بن سلامان بن اوس بن بوس بن کموال بن عبی بن غلام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن باقی بن عرفی بن ابکر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یحزن بن یلہن بن عراوہ بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن نخنات بن نیحام بن مکسر بن ناحس بن زارع بن سمع بن مزی بن عبد بن ایرام بن قیدار بن اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام بن آزر بن ناہور بن سروش بن رعوب بن فاحج بن عابر بن نرفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن مدوشالے بن ادریس بن یرد بن ملحلیل بن کینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام ہمارے بڑے بیٹے ہیں، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، وہ امام صف انبیاء ہیں، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے، لا يمکن الثناء لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد خدا۔ بزرگ تو ہی قصہ مختصر اس بزرگ کا اور اس سب سے عالی مرتبت ہستی کا بتانے لگا ہوں۔ چلے ہیں موڑ کاٹا ہے ابوا کی طرف، پرانے بیڑیوں کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے حبیب ماں کی قبر پہ جا رہے ہیں، قریب پہنچے ہیں اور ماں کی یاد کی محفل 57 سال کے بعد بھی سجائی ہے، اور قبر پہ بیٹھ کے سنے ابھی پہنچے اور سب کو کہہ دیا، پتہ تھوڑے بیٹھے صحابہ تو سب بہت زیادہ تھے، سب کو کہہ دیا ادھر کو جتھے جگہ ملتی ہے کہہ بنے آج کی رات میں اپنی ماں کے پاس گزاروں۔ تو ماں کی قبر پہ رات گزارنا یہ بھی نبی کا طریقہ ہے، پوری رات ماں کے پاس، اور ایسے گھٹنے اٹھائے اور سر گھٹنوں میں دے کے جیسے 6 سال کا بچہ 57 سال پہلے ماں کی جدائی میں رویا تھا۔ ام ایمن فرماتی ہے جب دفن کر لیا اور ہم چلنے لگے تو سونے نبی نے مجھ سے ہاتھ چھڑوایا اور پھر بھاگتے ہوئے اس پہاڑی پہ چڑھ گئے جہاں اماں جان آمنہ کی قبر تھی، میں پیچھے پیچھے چلی، وہاں جا کے کیا منظر دیکھا، سونے نبی ماں کی گود ماں کی قبر پہ لیٹے ہوئے، جیسے بال ماں کو سینے لے رہے ہیں ویسے اللہ کے نبی ماں کی قبر پہ لیٹے ہوئے۔ کہتے میں قریب ہوئی، میں نے سنا سونے نبی فرما رہے تھے کہ ماں تجھے تو پتا تھا میرے پاس تیرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، باپ کو دیکھا کوئی نہیں، بھائی میرا ہے کوئی نہیں، بہن میری ہے کوئی نہیں، تو ہی میرے لیے باپ کا درجہ بھی ہے، بہن کا درجہ بھی ہے، اور تو ہی میرے لیے بھائی بھی، ماں تو ہے ہی ہے، ماں تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی۔ اس سے پہلے فوتگی سے پہلے سونے نبی کے اماں جان کے آخری بول، آخر وقت میں ہارٹ اٹیک ہوا اور بالکل بولنا بند ہوا، اور جب آخری سانسیں تھی سونے نبی کی اماں جان نے کہا کلو حی میت، ہر زندہ نے مرنا ہے، چاہے وہ نبی کی ماں ہی کیوں نہ ہو، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر ایک نے جانا ہے، کل جدید بال، ہر جوانی نے بوڑھا ہو جانا ہے، ہر جوانی نے بوڑھا ہو جانا ہے، لیکن فرمایا میں اپنے بعد ایک ایسا بچہ چھوڑ کے جا رہی ہوں جو کل کائنات کو روشن کرے گا۔ ایسے لیٹے ہوئے پھر ان کو لیا، اور یہ 6 سال پھر 57 سال بعد سونے نبی جیسے 6 سال کی عمر میں ماں کی قبر پہ روئے، ویسے 63 سال کی عمر میں ماں کی قبر کے پاس بیٹھ کے رو رہے ہیں، اور اس خواہش کا اظہار کیا، اور یہ ساری تمہید کے بعد ایک بات ہی قابو آ جائے تو انشاءاللہ ماں کی شان سمجھ میں آ جائے گی، اور ان کی پاؤں دھونے کا دل کر جائے گا، اور ماں کے قدموں تلے جنت سمجھ میں آ جائے گی۔ سونے نبی نے فرمایا کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، اور نہیں تو میری ماں تو زندہ ہوتی، اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ ہوتا، میرے گھر کی کھڑکی کھلتی اور میری ماں مجھے پکارتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں ماں کے لیے فرض نماز چھوڑ کے کہتا جی اماں جان۔ اللہ ہمیں ماؤں کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم کو واقعی میں دین کی محنت کے لیے قبول فرمائے۔ 4 مہینوں کے ارادے بھی کرو،
اللہ سے مانگو اللہ ہم سب کو دین کی عالی محنت کے لیے قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ اہل عقائد کا علاقہ ہے، اور آپ کوشش کریں اپنا جان اپنا مال اپنا وقت لے کے اللہ کے راستوں میں نکلا کریں۔ خاص کر جو ان کے بیٹے ہیں ان کی بھی منت ہے، ان کے گوڑوں پہ ہاتھ ہے کہ اپنی ماں کو مسلسل اصالِ ثواب پہنچاتے رہیں، اور ان کے لیے مانگتے رہیں، اور ان کے لیے دیتے رہیں، اور ان کے لیے خرچ کرتے رہیں، دن فکس کیے بغیر۔ تیجا 40واں، یہ تو میں پڑھا لکھا بندہ ہوں، یہ تو ماں سارے ناراض نہ تھی، اگلی دفعہ سے رہے ہی نہ، لیکن ہے پیارے دوستو رسم۔ ایک بچے کی شادی ہو رہی تھی تو اس نے کارڈ مجھے بھیجا، تو اس پہ لکھا ہوتا رسم ہی نا یا رسم مہندی، اور میں کہا رسم لکھ دے ہی وے تو ول کریں دے ہی وے۔ ابھی مجھے کسی نے بلایا، کہتے ہیں آپ فلاں راجن پور کے علاقے میں آ جائیں، تو میں نے کہا یار کچھ اللہ اس کے حبیب کی بات کی ترتیب بناؤ شادی کے موضوع پہ، نکاح کے موضوع پہ۔ کہتا نہیں جی ہم تو اپنا جو راجن پور کا کلچر ہے بلوچی کلچر ٹائپ، تو ہم نے تو وہ رسوم و رواج کرنے ہیں۔ میں نے کہا پھر علی و فاطمہ کی شادی میں تو کوئی رسم نہیں ہوئی تھی، اگر ان کے طریقے توڑنے ہیں تو پھر ساڑی دے معذرت قبول کرو۔ تو اس واسطے پیارے دوستو سارا دن گوڑا کے ہاتھی ہوئے، سارے میرے تو سونے بیٹھے ہوئے چنگے بیٹھے ہوئے، اللہ سے مانگو اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی پہ اپنے آپ کو لے آؤ۔ آخری عربی کے 2 اشعار کے ساتھ عبرت کے اشعار ہیں۔ یا صاحبی، آخری منت بھی سمجھ لیجئے گا، یا صاحبی لا توترر بتناؤمی، اے میرے دوست، اے میرے دوست دنیا کی نعمتوں سے دھوکے میں نہ پڑ جائیں۔ فالعمر ينفد والنعیم یزول، تیرا اصل سرمایہ تیری اپنی عمر ہے، اور عمر کے لحاظ سے تو روزانہ غریب ہو رہا ہے۔ اٹھتے جنازے کیا تجھے بتا نہیں رہے، بچے جوان بوڑھے سب جان نہیں رہے، اٹھتے جنازوں کا پیغام سمجھ لے تو بھی تو میرے دوست ہے خردمند۔ یا صاحبی لا توترر بتناؤمی فالعمر ينفد والنعیم یزول وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً، جب قبرستان جاؤ کسی جنازے کو مول ہے چاہتے تو یہ نہ کہا کرو وہ تو جگر کا مریض تھا، وہ تو گردوں کا مریض تھا، اس کو تو ہارٹ اٹیک آ گیا، کیا میں نے تُونے نہیں مرنا؟ وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ، تو اپنے دل کو سمجھا لیا کرو کہ ان قریب نمبر لگنے والا ہے۔ آج کل اب ہم مولوی میں بات ہوں، مولوی صاحب زیادہ سختی نہ کرو۔ ایک بڑا پیارا شعر اس کے بعد اجازت۔ یا من تمتع بالدنیا وزینتہا، اے وہ جو دنیا کی نعمتوں اور لذتوں میں مشغول ہے، اور کوئی کہے نا نماز، کہتا جی میں کام کریں نہ بیٹھا، نماز تو مجھے پتہ نہیں تو کیڑا کام کریں نہ بیٹھا ہونے۔ کربلا دے میدان سونے حسین تا نماز نہیں چھوڑی، تو تم مائی والے تے نماز چھوڑ تے کیڑے عشق حسین دا دعویٰ ہے، کیڑا عشق اہل بیت دا دعویٰ ہے، کیڑا عشق رسول دا دعویٰ ہے، کیڑا عشق صحابہ دا دعویٰ ہے۔ میں کہوں میں ڈاکٹر ہوں، آپ کے ڈاکٹر صاحب دوائی بتائیں، پیٹ درد ہو رہا ہے، میں کہوں دوائی دا میں کو نہیں پتہ، کہتے ہیں یہ دعویٰ ڈاکٹری کا ہے اور پیٹ درد کی دوائی کا نہیں پتا، دعویٰ عشق رسول کا ہے، دعویٰ آل بیت کی محبت کا ہے، اور دعویٰ صحابہ کی محبت کا ہے، دعویٰ حسین کی محبت کا ہے، اور نماز دے نیڑے نہیں تھیلا، داڑھی دے نیڑے نہیں تھیلا، اور پردے دے نیڑے نہیں تھیلی بھئی، اور گھر کے اندر ابھی تک ٹی وی رکھا ہوا ہے، اور گھر کے اندر ابھی تک گانا بج رہا ہے۔ کون سا عشق ہے، کون سا یہ پیار ہے، کون سی یہ محبت ہے؟ سمجھ آیا پوائنٹ؟ آخری شعر، یا من تمتع بالدنیا وزینتہا ولا تنام عن اللذات عیناہ، تیری آنکھیں کیا دنیا کی لذتوں سے بھرتی بھی ہیں؟ شغلت نفسک فیما لیس تدرک، اپنے آپ کو یہ دے کمچ پھسائی ودیں، دنیا جہان دے کمچ پھساتے، نمازاں چھوڑی کھڑے، جو کم پورا کیتی کھڑے ہیں، تو مولویوں کو بھامے ٹیشن لا کے مولوی صاحب خیر ہے مدینے کٹھیاں مندے پڑھ گن تو، اور مدینے آلہ ہر جگہ پڑھئے تو ساتھ ایسا اتھے ہی من پڑھ سو، تو سونے نبی کتنے سفر کیتے، کیا اتھے نوز بلا نمازہ کہنی تھی؟ اتھے نمازہ پڑھنے جڑا مقدر ہے مدینے کی بیمار ہے رات ہے، وہ اتھے مقدر ہے کی نمازہ اتھے ہی پڑھ سکتے، اتھے ہی فرض ہے اتھے ہی فرض ہے، اور کٹھیاں پڑھ گئے۔ کہا بابا داڑھی بعد سے بس دل ہے داڑھی ہونی چاہیے، اور میں کہا یار اسا ڈاکٹر ہیں، اسا تو دل چیر تے گٹھ ہے، مردہ تے باویں زندہ تے گٹھ ہے، دل دے اندر داڑھی دا ایک وال ہی نظر نہیں آیا۔ صحابہ کو یہ سمجھ نہیں کہ دل داڑھی رکھی نو آتا ہے کو پتہ نہیں کہ سمجھ آ گئی، اور داڑھی چہرے پہ سجائی جاتی ہے اور دل جاؤنی چاہیے۔ تو اللہ میں معاف فرمائے۔ آخری جو بات تھی تقول للہ ماذا حین تلقاہ، آج جڑے بھی بہانے کریں دے بدے وے یہ سوچ کے کرو قیامت علی کیا اللہ کو یہ بہانے لاگن سے، اگر نہیں لگ دیتا والی تھے بھی نہ لاؤ پیارے۔ تو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 4 مہینے لاؤ کھٹی کباب ماشاءاللہ بڑے پیاری پری بستی ہیں، اللہ بنڑے اما جان دی مغفرت فرمائے اور قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے بیٹوں کو ان کی اولاد کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔